نماز میں کوتاہی اور غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے اس نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا جو مہینہ مسلم امت پر اللہ کا انعام بن کر آتا ہے اور اس کا روزہ بہت بڑا فریضہ ہے، پھر رات کا قیام ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس ماہ مبارک کی جو عبادات ہیں اس کا ادب اور احترام ہے۔ اس میں کمی آ جانے سے، نقصان آ جانے سے شریعت مقدسہ نے ہمارے اوپر ایک صدقہ واجب کیا ہے جس کا نام ہے صدقہ فطر۔ فطرانہ ادا کرنے سے گویا کہ ہم نے سجدہ سہو کر لیا اور جو نقصان ہو گیا تھا اس مہینے کا اس کے ساتھ اس کی تلافی کر دی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ ہم اس طرح سے تو اس مہینہ رمضان کا ادب احترام بھی نہیں کرتے اور نہ اس کی عبادات کا حق ادا کر سکتے ہیں، تو پھر کفارے کے طور پر نقصان کی تلافی کی خاطر اور عبادت کو ہر لحاظ سے مکمل اور تام بنانے کی غرض سے صدقہ فطر ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ صدقہ فطر کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف وہ لوگ ادا نہیں کریں گے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اپنی زمینوں کا عشر نکالتے ہیں یا بڑے مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، نہیں بلکہ صدقہ فطر جو ہے وہ ہر مسلمان ادا کرے گا، کیونکہ رمضان کا احترام اور ادب اور اس کی عبادات کو اچھے طریقے سے کرنا وہ ہر مسلمان پر ضروری تھا۔ اس وجہ سے صدقہ فطر کا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں، خواہ چھوٹے خواہ بڑے، مرد عورتیں بوڑھے، ان سب کی طرف سے حساب لگایا جائے گا تو 2 کلو گندم کی قیمت پوچھی جا سکتی ہے اور اس کی جو قیمت بنے گی وہ ادا کر دینے سے صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ 2 کلو گندم کسی نے دے دی تو بھی صدقہ فطر ادا ہو گیا، لیکن آج کون لیتا ہے 2 کلو گندم؟ تو اس وجہ سے اس کی قیمت کا تعین کر کے قیمت دے دی جاتی ہے۔ گزشتہ جمعہ جو ساتھیوں کی طرف سے اطلاعات موصول ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 120-130 روپے کلو گندم مل رہی ہے، تو پھر 2 کلو کی قیمت 250-260، احتیاط کے لیے کئی علماء نے 280 روپے بتا دیا۔ تو ہر شخص معلوم کر سکتا ہے کہ بھئی اتنی گندم کی کتنی قیمت بنے گی۔ جو کا
فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، کشمش کا بھی، کھجور کا بھی، یہاں بھی ریٹ لکھے ہوئے مختلف۔ اور یہ صدقہ ہے، ثواب کا کام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انسان کشمش کا فطرانہ ادا کرے تو وہ ہر گھر کے فرد کی طرف سے 2900 روپے بنے گا ایک آدمی کی طرف سے۔ اب اگر 7 آدمی ہیں گھر کے تو 21,000 روپے فطرانے کی مد میں ادا کر دیں گے۔ بات ہے ہستی کی، کسی کو اللہ نے کتنا رزق دیا ہے، کسی کو کتنا دیا ہے، تو ہم عام طور پہ سب سے کم تر جو ہوتا ہے درجہ وہ بتاتے ہیں جو سب کے لیے ادائیگی جس کی آسان ہو، ورنہ ہر شخص کو اپنی روزی کا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنا دے رکھا ہے، کہ آیا میں کھجور کا، کشمش کا، جو کا، کس چیز کا جو ہے فطرانہ دے سکتا ہوں۔ تو گندم چونکہ عام معاشرے کی غذا ہے، کھائی جاتی ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے اور آسانی سے میسر بھی ہو جاتی ہے، تو بعض چیزیں ایسی، اب مثلا جو تو پھر تلاش کرو پہلے، وہ عام ایسے ملیں گے بھی نہیں۔ گندم ایسی چیز ہے جو ہر جگہ میسر بھی ہوتی ہے اور ہر شخص کی ضرورت بھی ہے، اس وجہ سے ہر ایک دانے کے عوض 1 سال بے ریا عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کوئی اس کو بوجھ بھی نہ سمجھے، ہے بھی کفارہ اور نقصان کی تلافی کے لیے، لیکن اللہ نے اس پر اجر بھی رکھا ہے، کیونکہ مسلمان کی کوئی بھی عبادت ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، بشرطے کہ مسلمان خود اخلاص کے ساتھ کرنے والا ہو۔ جب اس میں ریاکاری آتی ہے تو ریاکاری سے عمل برباد ہو جاتا ہے، یا اس میں شرک و کفر داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے عمل مقبول ہی نہیں ہوتا۔ اگر بندہ شرک و کفر سے پاک ہے، بدعات سے پاک ہے، اخلاص نیت کے ساتھ کوئی بھی کام کر رہا ہے، صدقہ خیرات ہے یا نماز ہے، روزہ ہے، کوئی بھی عبادت ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اتنے بڑی بڑی اجر و ثواب کے اللہ نے ذکر فرما دی۔ تو اب حدیث پاک کے مطابق ہر دانے کے عوض 1 سال کی بے ریا عبادت کا ثواب اس کو ملے گا، اور اگر کوئی یہ ادا نہیں کرتا تو حشر کے روز دنیا کے جتنے فقیر ہوں گے، محتاج ہوں گے، جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے، وہ لوگ اس شخص کے دامن گیر ہوں گے، عدم ادائیگی والا اور اس کفارے کو ادا نہ کرنے والا ساری دنیا کے فقیروں کا گویا کہ حق اس کے اوپر واجب ہوگا۔ اور شریعت میں آسانیاں کتنی ہیں، ادا کرنے سے سب کی طرف سے ادا ہو گیا، نہ کرنے کی صورت میں دنیا کے سارے محتاجوں فقیروں کا یہ بندہ قصوروار ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ فطرانے کی رقم ہو یا فطرانے کا کوئی آئٹم ہو، وہ اسی جگہ لگتا ہے جہاں پہ زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف سورۃ توبہ کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، انما الصدقات للفقراء والی آیت میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 جگہ بتائی ہیں جہاں پہ زکوٰۃ کی رقم خرچ ہو سکتی ہے۔ اس میں مسجد کا ذکر نہیں۔ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسجد میں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، عشر کا مال، زکوٰۃ کا مال، فدیے کفارے کا مال، یہ مسجد پر نہیں لگتا ہوتا، یہ انسان متنفس کا حق ہوتا ہے۔ انسان متنفس کا مطلب یہ ہے ایسا زندہ آدمی جو غریب ترین ہے
اور اس کو یہ حق دینا واجب ہے۔ اب مسجد وہ انسان نہیں، وہ تو ایک ظرف ہے، جگہ کا نام ہے، اور دوسرا وہ انسان نہیں، تو اس وجہ سے مسجد پر نہیں لگے گی۔ یہ فقراء، مساکین، یتامہ اور مسافر، اس کے علاوہ فی سبیل اللہ مقروض، جس کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، آپ اس کو دیں۔ اسی طریقہ سے جو عاملین زکوٰۃ ہیں، یعنی زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین ہیں، ان پر یہ لگ سکتی ہے رقم اس کی۔ اسی طریقہ سے پہلے دور میں غلام ہوتے تھے، اب تو وہ سسٹم نہیں رہا، تو کوئی غلام اگر ہوتا تھا مکاتب، کہ وہ اپنے آقا کو کہتا تھا کہ اتنے رقم اگر میں نے ادا کر دی تو میں پھر آزاد ہوں گا، تو اب وہ غلام اپنے آقا سے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو زکوٰۃ والے کو یہ کہا گیا تھا کہ تو اس کو اگر زکوٰۃ کی رقم دے دے جس سے وہ اپنے آقا کو ادائیگی کر دے، جس سے وہ آزادی حاصل کر سکے، تو وہ فر رقاب کا لفظ ہے، گردنوں کے چھڑانے میں، غلام آزاد کرنے میں اس کو خرچ کیا جائے۔ فی سبیل اللہ کا لفظ ہے، اس میں دو جو ہے مفہوم ہیں۔ جو لوگ محصور فی سبیل اللہ ہیں، یعنی دین کا علم سیکھنے کے لیے وہ وقف ہو گئے، انہوں نے اب کوئی اور کام دھندہ نہیں کرنا، مدارس کے طلباء جو صرف اور صرف اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر چکے ہیں کہ پہلے ہم پڑھیں گے اور پھر پڑھنے کے بعد اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، تو یہ محصور فی سبیل اللہ ہو گئے۔ ان کے خرد و نوش، علاج، معالجے، جوتے، کپڑے، پینسل، رجسٹر، کتاب، ان کی فیس اور ان کے جو مجموعی اخراجات ہیں، ان میں اس رقم کو خرچ کیا جاتا ہے۔ اور فی سبیل اللہ کا دوسرا مطلب ہے وہ مجاہدین کہ جو اسلام کے لیے اور مسلمان کے لیے، اسلامی سرحد کے لیے کسی بھی کافر کے ساتھ کسی بھی محاذ پر برسر پیکار ہیں اور وہ جہاد میں مصروف ہیں، تو ان مجاہدین کو یہ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، فدیہ وغیرہ کی رقم دی جا سکتی ہے، جس سے اسلامی فوج کے جو ہیں سپاہی وہ اپنے بوٹ لے سکتے ہیں موسم کے مطابق، اور خرد و نوش ہتھیار، تاکہ جس سے جہاد ہو سکے، تو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے۔ تو فطرانہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں ادا کر دیا جائے۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جہاں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر مل رہا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا کر دیا جا رہا ہے، تو یقیناً یہ اتنی بڑی سعادت اور اتنے بڑے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے بہترین موقع ہے کہ وقت پر آپ اس کو ادا کر دیں۔ فطرانہ بھی جو ہے زکوٰۃ کی طرح قبل از وقت بھی دیا جا سکتا ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 1 سال گزرنے کے بعد، لیکن ایک آدمی نے سال کے شروع میں زکوٰۃ دے دی تھی تو ادا ہو جائے گی۔ اب ہم اگر کھڑے ہو جائیں کہ چلو جی والدی سے نماز پڑھ کے دیسی تو پیشیاں لی ہونے پڑی کھڑا، تو ظہر کی نماز اگرچہ با جماعت بھی پڑھیں گے ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے وقت کا داخل ہونا شرط ہے۔ لیکن زکوٰۃ وہ وقت سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے، اسی طرح فطرانہ وقت سے پہلے دیا جا سکتا ہے،
اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس کوئی رقم آئے گی جس سے وہ جوتا کپڑا یا خرد نوش کا سامان خرید سکتے ہیں، عید کی خوشیوں میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو نماز عید سے پہلے پہلے فطرانے کی ادائیگی ضروری اور لازمی ہے۔ اگر کسی آدمی نے غفلت کی، سستی کی اور وہ نہیں دے سکا تو بعد میں بھی وہ دے سکتا ہے، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں، لیکن سب سے زیادہ مناسب یہی ہے کہ رمضان کے اوقات میں دیں تاکہ 70 گنا زیادہ ثواب کا جو وعدہ ہے ہم اس کے تحت بہت سارا ثواب حاصل کر سکیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ عید الفطر کے دن جو بچہ صبح پیدا ہو گیا اس کی طرف سے بھی فطرانہ دیا جائے گا، بچی پیدا ہوئی یا بچہ پیدا ہو، اب اس نے رمضان کی تو ایک گھڑی بھی نہیں پائی، وہ عید والے دہاڑے ولے ولے جمدا پہ سحری کے ٹائم مطلب بال جم گئے، عید الفطر والے دہاڑے اس نے رمضان دی تو ایک گھڑی بھی نصیب نہیں تھی، کیونکہ رمضان گزر گیا ہی تو بعد ہی چاہے، لیکن نماز عید تو پہلے پہلے اس کی پیدائش چونکہ ہوئی ہے اس واسطے اس کی طرف بھی فطرانہ والی طرح سے، یعنی گھر کے جتنے بھی افراد ہیں سب کی طرف سے وہ ادائیگی ہوتی ہے اس کی، اور فی کس جو ہے 2 کلو گندم کا حساب لگا کر جتنی قیمت بنے گی تو یہ جو ہے انسان جمع کرا سکتا ہے۔ جہاں آپ کی اس مسجد میں محترم قاری صاحب محمود حسن صاحب کے پاس آپ جمع کروا سکتے ہیں، اپنے گھر کے سارے افراد کا حساب لگا لیں، تو یہ جو رقم ہے یہ خلفائے راشدین مدرسہ کے شعبہ حفظ کے، تجوید کے، شعبہ درس نظامی کے طلباء کے لیے بھیجی جا سکتی ہے، یا پھر ہمارے گھر میں مدرسہ ہے بچیوں کا جہاں پر اولیٰ سے لے کر دورہ حدیث تک بچیوں کے اسباق ہیں، باقاعدہ وہ وفاق المدارس کے جو ہے امتحانی سنٹروں میں شامل ہے، اس مرتبہ خلفائے راشدین بھی امتحانی سنٹر تھا وفاق المدارس، اور 120 طلباء کرام جامعہ کے اپنے تھے اور باقی دوسرے جامعات کے لوگ وہاں پہنچے اور امتحان ہوا، تو اللہ کے فضل سے بہت اچھے طریقے سے کام جاری ہے۔ اسی طرح درسگاہ اسلام سوراب والا وہ بھی ایک بہت بڑا جامعہ ہے، ہم سارے جتنے بھی مستحقین ہیں ان سے زیادہ ترغیب مدرسوں کی کیوں دیتے ہیں؟ اس کی 2 وجہ، ایک وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے مدارس کو کوئی سرپرستی حاصل نہیں، حتیٰ کہ ان سے بل تک وصول کرتے ہیں، گیس کا، بجلی کا، کبھی کوئی گرانٹ نہیں آئی مدارس کی طرف، کیونکہ یہ جو ہمارے عوام ہے ان کا ذہن دینی ہے، جو ہمارے برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے خبیث لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، وہ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں، ورنہ تو آج ملک میں اسلام آ گیا ہوتا۔ یہ انگریز کے وظیفہ خور لوگ اور ان کی پالیسیوں پر عمل پیرا، انگریز کب قرآن کو اور حدیث کو اور مدرسے کو بحال کرتے، تو یہ ان کی ٹاؤٹی میں اور ان کی چاپلوسی میں پیش رہتے ہیں اور ان سے ڈالر کھاتے ہیں۔ یہ داڑھی پگڑی مولوی مسجد نماز قرآن کے کبھی بھی وفادار نہیں، ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتے، اس وجہ سے کبھی انہوں نے مدارس کے لیے کوئی ایسی گرانٹ وغیرہ نہیں دی، اور مدارس پھر کیسے چل رہے ہیں ان کے اخراجات، وہ میرے آپ کے مخلصانہ اسی طرح کے تعاون کے ساتھ چلتے ہیں۔ میں مصلی پہ بیٹھا ہوں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ
ہمارے جو مدارس میں اساتذہ کی تنخواہیں ہوتی ہیں 5,000 7,000 10,000، اور وہ بھی 4 5 مہینے گزر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب طلباء کا کھانے کا بندوبست کریں یا ان کے استاد کو تنخواہ دیں، اور پھر استاد بھی نہیں کہہ سکتا کہ طالبوں کو جی نہ کھلاؤ اور مجھے تنخواہ دو۔ اتنا صابر شاکر طبقہ ہے یہ، آپ حیران ہو جائیں گے، بلکہ باقی دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے تحت اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی کبھی احتجاج نہیں، دھرنا نہیں، ہر وقت اللہ کا شکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، لوگوں کو دین سکھاتے ہیں۔ کبھی ہڑتال نہیں کی مدرسین نے، علماء نے، قراء نے، صرف اللہ کے لیے۔ اور دوسری وجہ مدارس کو دینے کی یہ ہے کہ آپ اگر مدرسے پر خرچ کرتے ہیں اور وہاں طالب علم کھانا کھا لیتے ہیں آپ کے دیے ہوئے مال سے، تو آپ ہمیشہ کے ثواب میں شامل ہو گئے، ہمیشہ کے ثواب۔ آپ پھر دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، وہاں پڑھنے والے علماء جب تک زندہ ہیں اور وہ اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے جو بھی بچہ مدرسے میں جاتا ہے کچھ عرصہ حفظ کرتا ہے، پھر 8 سال وہ درس نظامی کا کورس پڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی دستار بندی ہوتی ہے۔ مزید اس نے آگے پڑھنا ہو، جیسے تخصص کا کورس ہے افتاء کا یا دیگر کورسز ہیں، وہ اس نے پڑھنے ہوں تو ٹھیک، ورنہ اس کی عملی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جہاں جہاں بھی جا کے وہ قرآن پڑھائے گا، حدیث پڑھائے گا، جمعہ پڑھائے گا، نماز پڑھائے گا، مسئلہ بتائے گا، اس کے ہر حرف میں آپ کا ثواب شامل ہے، آپ خواہ دنیا میں ہیں یا نہیں۔ اچھا، میں آپ کے سامنے اب درس دے رہا ہوں، مسئلے بیان کر رہا ہوں۔ ایک بار یہ سوچے، کوئی تو مدرسہ ہوگا جہاں پہ میں پڑھتا رہا ہوں، کوئی تو استاد تھا جس نے مجھے پڑھایا، یوں دین اس سے مجھ تک پہنچا، میں نے آپ تک پہنچایا۔ تو میں 3 4 مدرسوں میں پڑھ کے پھر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بیان کرنے کے لیے۔ تو ان 3 4 مدرسوں کا نظام کیسے چل رہا تھا؟ اسی طرح یہ بھائی آ گئے، اس نے جی کہا یہ 10,000 روپے زکوٰۃ کا جی جمع کر لے۔ ایک آ گیا، اس نے کہا جی یہ میری ایک گاڑی چاولوں کی ہے، گجرانوالہ حافظ آباد میں پڑھتا رہا ہوں، وہاں پہ چاول کی فصل زیادہ ہوتی ہے تو لوگ اسی کا عشر دیتے، تو ایک گاڑی چاولوں کی جو ہے مدرسہ میں پہنچ گئی کہ جی طلباء کو آپ کھلایا کریں۔ اسی طرح بڑا زمیندار ہے گندم والا، تو وہ عشر کا حساب کر کے مدرسے میں عشر بھیج دیتا تھا گندم، اس سے طلباء کا جو ہے راشن چلتا تھا۔ تو ہم نے وہاں سے کھایا، اور اللہ کو معلوم ہے کتنے لوگ تھے، وہ ابھی زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میں جو بول رہا ہوں دین کے جملے، ہر حرف میں ان کا ثواب باقاعدہ شامل ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، اس کو آپ شروع کرتے ہیں، جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، یعنی جاری صدقہ آپ نے شروع کر دیا مدرسے کے ساتھ تعامل کا، یہ ایڈوانٹیج ہے، اور یہ جو ہے آپ کو مدرسہ کے لیے جمع کرانا چاہیے۔ ہاں، ہم نے کبھی کسی اور مستحق کو دینے سے منع نہیں کیا، یہ بھی ہماری وسعت ظرفی ہے، ورنہ جب بھی کوئی مانگتا ہے تو کہتا ہے ہکو میں مستحق کا سارے جہان تو زیادہ۔ لیکن علماء اور مدارس والے لوگ یہ بھی دیکھو، ہم دیانتاً امانتاً 8 جگہیں زکوٰۃ عشر فطرانے کے خرچ کی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی مسکین کو دے دیا، کسی فقیر کو، کسی مسافر کو، کسی غلام کو آزاد کرانے میں، یا آپ نے دے دیا مقروض کے قرض کی خلاصی کے لیے، تو ہم نے
کہا بہت اچھا بھائی، آپ نے ایک واجب ادا کر لیا۔ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ صرف ہمارے مدرسے ہی کو دو، نہیں، ہاں ضرورت زیادہ جس جگہ بھی ہے آپ وہاں پہ دے سکتے ہیں۔ تو مدارس کو ضرورت اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ مدارس کا اللہ کے سوا کوئی جو ہے فریاد رس نہیں ہے۔ تو آپ اپنے حلال مال سے جب فطران ادا کرے تو مدارس کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہ سب کو اخلاص والا عمل عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اے پروردگار، تمام اساتذہ، اکابر، شیوخ، بزرگان دین توحید و سنت کے سکھانے والے ہمارے بزرگ تھے یا جماعت کے اراکین تھے، جو بھی وفات پا گئے، سب کو خطیئات سیئات کی معافی عطا فرما۔ اپنے معصوم انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار، جو جماعت کے ساتھ مخلص، مسئلہ توحید و سنت کے ساتھ مخلص اور مسئلہ الہ کے ساتھ مخلص لوگ ابھی بقید حیات ہیں، تو ان کو جان کی، ایمان کی، مال اولاد کی، حق حلال کے کاروبار کی، عزت و آبرو کی، نیت اور صحت کی حفاظتیں، عافیتیں، سلامتیاں عطا فرما۔ اے پروردگار، ہر گناہ کی معافی دے، جو ہم نے جان بوجھ کے کیا اس کی بھی معافی چاہتے ہیں، جو بھول چوک کر بیٹھے اس کی بھی معافی چاہتے ہیں، اور آپ کی شان ہے معاف فرمانا۔ کرم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم جو تجھ کو بھولے ہیں تو نہ ہم کو بھول جا۔ اے پروردگار، نیک کام کی محبت عطا فرما، نیک بندے کی محبت عطا فرما، نیک نیت عطا فرما۔ برے کام سے بھی بچا، برے بندے سے بھی بچا، بری نیت سے بھی محفوظ فرما۔ پورے عالم اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، پورے عالم اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔